باب الاجارت، یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اجارہ کرائے پر کسی چیز کے دینے کے متعلق مسائل آپ کو بتائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مجیر، مجیر معنی کرائے پر کسی چیز کا دینے والا یا گھر کا دینے والا یا زمین وغیرہ جو بھی چیز ہو، اور ایک مستجیر، مستجیر کا معنی وہ آدمی جو کرائے پر کسی چیز کو لے، اور اس عقد کو کہتے ہیں اجارہ، لیزنگ کرنا۔ الفصل الاول، عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قول، یہ صاحب کہتے زعم ثابت بن الضحاک، ثابت بن ضحاک نے ایسا کہا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزارات، کیا پر اسلام نے مزارات سے روکا، توامر بالمواجرت، مواجرے کا حکم دیتا نا اجرت پر دینے کا، وقال لا باس بہ، اس میں کوئی گناہ نہیں، خرج نہیں، اور مزارات کے متعلق بتایا کہ عشور اسلام وغیرہ کی باتیں ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم، ابن عباس سے کہتے پیغمبر اسلام نے حجامت لگائی تھی، فاعطى الحجام اجرہ، اور جو حجام تھا نا اس کو اس کی اجرت بھی دی، واستعطى، متفقون، اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے سعوت دوا بھی استعمال کی ہیں، یعنی وہ دوا جو ناک میں ڈالی جاتی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو ہریرہ سے کہتے آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، جو بھی پیغمبر دنیا میں اس نے بکریاں چرائی ہیں تاکہ اس میں صبر و برداشت کی قوت اور بڑھے۔ فقال اصحاب، صحابہ نے پوچھا وانت، آپ نے بھی چرائی ہے؟ فقل نعم كنت ارعى على قراريط اہل مکہ، مکی والے لوگوں کے لیے میں بھی کچھ قراتوں کے بدلے بکریاں چراتا تھا۔ قرات یہ دینار کا ایک حصہ ہوتا ہے اور جمع اس کی ہے قراریط۔ 10ویں حصے کا جو آدھا حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں قیرات۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام کے ارشاد حدیث قدسی ہے، قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ، انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کا خصم ہوگا، معنی یہ ہے نا کہ ان کے خلاف میری جنگ ہوگی، وہ تباہ ہو جائیں گے۔ رجل ایک وہ ہے کہ اعطوا بی، کہ میرے واسطے کچھ دے یا معاہدہ کر دے، ثم غدر، پھر دھوکا کر دے، پراٹ کر دے۔ نمبر 2، ورجل ایک وہ شخص باع حرا فاکل ثمنہ، جو آزاد انسان کو بیچ دے اور پھر اس کی قیمت کھا لے۔ یہاں پر صرف یہ مطلب نہیں کہ آزاد انسان کو بیچتے، اس میں تو اور زیادہ توبیخ ہے، معنی کسی کا اور کا غلام بھی نہیں بیچ سکتا۔ نمبر 3، ورجل استاجر اجرا، کہ ایک آدمی اجرت پر کسی کو لے، فاستوفى منہ، اس سے اپنا کام پورا کروا دے، ولم یعطہ اجرہ، لیکن اس کا جو کرایہ ہے، اجرت، تنخواہ وغیرہ نہ دے۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا بماء فیہم لدیغ، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کسی جگہ پر گزر رہے تھے، ایک چشمہ تھا، اس چشمے کے پاس کچھ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور ان لوگوں میں سے ایک آدمی کو کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تھا۔ لدیغ سلیم، اس کو کہتے سلیم، منع تفاول کے طور پر ہے کہ اللہ اس کو صحت و سلامتی دے۔ فعرض لهم رجل من اہل الماء، وہاں کے لوگوں میں سے ایک آدمی آیا، صحابہ سے کہا ہے کہ ہمارے ایک آدمی ڈس ہوئے، اگر آپ دم کر لے تو کچھ دیں گے بھی آپ کو۔ فقال کا حل فیکم من راکن، کیا تم میں سے کوئی ہے دم درود وغیرہ کرنے والے؟ ان فی الماء رجل لدیغ وسلیم، ہمارے پاس ایک مرگزیدہ شخص ہے، اگر آپ گزیدہ ہیں۔ فانطلق رجل منهم، ابو سعید خدری سے ان کے ساتھ گئے، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، کیا کر دیا اس نے فاتحہ شریف وغیرہ پڑھ لی، اور کہا کہ میں تب پڑھوں گا نا کہ جب تم مجھے بکریوں کا ایک ریوارڈ دو گے، مفت میں تھوڑی پڑھوں گا، تم لوگ کسی کو کچھ دیتی ہی نہیں، نہ مہمان نوازی جانتے ہیں۔ فبرا، ہوا آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، فجاء بالشاء الی اصحابہ، اس نے یہ ساری بکریاں لائی، بیڑ بکریاں، فکرہوا ذلک، صحابہ کو اچھا نہیں لگا کہ شاید یہ ناجائز ہو۔ وقولوا، کا کیا خص علی کتاب اللہ اجرا، تو نے تو کتاب اللہ کے بدلے کیا کر دی یہ اجرت لی، حتی قدیم المدینہ، جب مدینہ منورہ آئی، فقول یا رسول اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ عرض کر دیا، اور کہا کہ اخذ علی کتاب اللہ اجرا، ابو سعید سے اپنے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حق ما حضتم علیہ اجرا کتاب اللہ،
کتاب اللہ پر جو تم نے اجرت لی ہے نا یہ حق ہے، معنی درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ رواہ البخاری و فی روایت اصوب تم نے ٹھیک کیا ہے، اقسموا یا اقسموا وضربوا لی معکم سہما، اسے تقسیم کرو، میرے لیے بھی اس میں کیا کر دو، ایک حصہ کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ پڑھنے پر آدمی اجرت لے اور وہ پڑھنا علاج کے لیے ہو، عبادت کے لیے نہ، تو اس پر اجرت لینا درست ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اصال ثواب کے لیے تلاوت پڑھ لے، قرآن کریم پڑھ لے، یہ اسی طرح سے تراویح میں قرآن پڑھے، تو یہ تراویح میں قرآن پڑھنا علاج کے لیے تو نہیں ہے اور نہ کسی اور ضرورت کے لیے ہے، تو صرف کیا ہے، عبادت ہے، تو پھر ایسی صورت میں اجرت لینا ناجائز ہے، حرام ہے، درست نہیں ہے۔ اور حضرت صاحب نے جو فاتحہ شریف اس پر پڑھی تھی نا، صرف علاج کے لیے پڑھی تھی، عبادت کے لیے تھوڑی پڑھی تھی، تو اس لیے اس نے کیا کر دیا تھا، بکریوں کا ایک ریوڑ اس سے لیا تھا۔ لہٰذا اس طرح سے کرنا، کسی کو کیا کرنا، دم وغیرہ کرنا، پھر اس پر پیسے لینا، اجرت لینا، تعویذ کے طور پر ہو، دم کے طور پر ہو، درست ہے۔ زیادہ پیسے لے یا کم لے اس کی مرضی ہے، 2 لاکھ لے، 5 لاکھ لے، یا بکری کا ریوڑ لے، اس سے جائز ہے۔ الفصل الثانی عن خارجة بن الصلت عن عمه قال اقبلنا من عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہم آ رہے تھے، پتین الحی من العرب، ایک عربی قبیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، فقالوا، انہوں نے کہا کہ ننبئنا، ہمیں پتہ چل گیا، بتایا گیا کہ انکم قد جئتم من عند هذا الرجل، تم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے ہو نا جس نے دعویٰ کیا ہے من عند هذا الرجل بخیر، کہ قرآن کریم اور ذکر لائے ہو، فهل عندکم من دواء او رقیۃ، کہ تمہارے پاس کوئی دوائی یا دم وغیرہ پہ؟ نہ عندنا معتوہا فی القیود، ہمارے پاس ایک آدمی ہے بیڑیوں میں بندہ ہوا ہے، مجنون سا ہے، پاگل سا ہے، خبط اشوا کر رہے، کبھی کبھی دماغ کام چڑ کر ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، کیا کوئی ہے تم میں سے؟ فقلنا، نے کہا نام، ہاں ہیں۔ فجو معتوہا فی القیود، وہ زنجیر میں اس کو جکڑ دیے، تلائے۔ فقرأت علیہ بفاتحۃ الکتاب ثلاثۃ ایام غدوۃ وعشیہ، میں 3 دن تک اسے صبح شام دم کرتا رہا فاتحہ شریف سے، اجمع و بزاق سمات پل، توک وغیرہ جمع کر کے اس پر میں کیا کرتا، توکتا تھا، دم کرتا تھا۔ قال، کہہ رہے کہ جو 3 دن میں نے سکینہ، فکأنما انشط من عقال، ایسا لگا گویا کہ اس کو کسی نے رسی سے کھول دیا، بالکل ٹیک ٹاک چست بن گیا۔ تمہیں ایسا لگ رہا ہوتا کہ اس کو تو کوئی بیماری لگی ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹاک آدمی ہے۔ فأعطونی جعلا، انہوں نے مجھے پیسے دی، اس کو کہتے ہیں جعل۔ جعل کا کیا معنی ہے؟ کسی کام پر آپ کو کوئی اجرت دی، اس کو کہتے ہیں جعل، جعل نہیں ہے۔ فقلت، میں نے کہا لا لا، نہیں لینا ہے میں نے، حتی صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ فقل، کہا کل، کہو فلعمر لمن اکل برقیۃ باطل لقد اکلت برقیۃ حق، یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ جو باطل دم وغیرہ کرے نا، اس کو کچھ نہ روے سے خواہ کچھ دم کر دینا یا دکہ بازی کر دے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور تم نے تو صحیح دم کر کے صحیح چیز پڑھی ہے اور علاج کے لیے پڑھی ہے، لہٰذا تم اس پر یہ پیسے لے سکتے ہو، باطل پر لینا درست نہیں ہے۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ جو مزدور و ملازم ہو تمہارے پاس، اجیر ہو، اس کو تم اس کی اجرت اس کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، معنی کہ دینے میں سرعت کرو۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن الحسین بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للسائل حق، فرمایا کہ مانگنے والے کے لیے بھی حق ہے، وَإِنْ جَعَلَ فَرَسًا، اگرچہ وہ گھوڑے پر آئے، بعض اوقات آدمی سواری پر ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے، غریب و فقیر ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک آدمی آتا ہے رکشے میں، آتا ہے ایک آدمی آتا ہے اسکوٹر پر، ایک آدمی آتا ہے گاڑی میں، لوگ کہتے ہیں یار اس کے پاس تو گاڑی، اس کے پاس تو موٹر، اس کے پاس تو جیپ ہے کچھ ٹھیک ہے، اس کے پاس بالکل ہے، لیکن ممکن ہے اس کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ فی الحال اس کے پاس پیسے نہ ہو جیب میں، گھر میں۔ رواہ احمد ابو داود وفی المصابیح مرسل۔ الفصل الثالث عن عتبہ بن ندر قال، عتبہ بن ندر صاحب کہتے ہیں، قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ طاسیم، ہم آپ علیہ السلام کے پاس تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ قصص پڑھی، حتی بلغ قصۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ واپر آتا ہے نا ذکر، وہاں جب پہنچ کے قال کہ ان موسیٰ علیہ السلام آجر نفس 8 سنین و 10،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے پاس جب گئے نا، مصر علاقے سے ان کے پاس گئے تو ان کو اجرت پر خود کو دیا کہ 8 سال یا 10 سال تک میں آپ کے لیے بکری چراؤں گا، اور آپ جو ہے نا میرا نکاح اپنی بیٹی سے کراؤ گے اعلیٰ عفتی فرجی ہی۔ عفتی فرجی سے کیا مراد ہے؟ نکاح و طعامی بطنی ہی، اور روزینہ کا جو طعامی وہ بھی دو گے۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس سے ہاں کر دیا۔ تو اس طرح اگر کوئی آزاد آدمی ہے وہ کیا کر دے، وہ کہہ دے کہ میں اپنی بیوی کی خدمت کروں گا نا، پھر یہ جو خدمت ہے نا اسی کو تم سمجھ لو کہ بس میری طرف سے مہر ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک ایسا کرنا اس سے مہر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ خدمت تو مال نہیں ہے نا، خدمت کے بدلے اجرت لگاؤ، پھر اجرت جمع کر کے دو۔ امام شافعی سے کے نزدیک جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کہہ دے کہ میں 1 سال تک اس بیوی کی خدمت کروں گا اور پھر اس خدمت کو میری طرف سے مہر سمجھ، جیسے شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہوا ہے، تو وہ جائز ہے، اسی سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے دلیل تو یہ نا کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ مہر مال ہونا چاہے اور خدمت تو مال نہیں ہے۔ اور اگر خدمت کی بات کہہ دینا تو اس میں قلب موضوع بھی لازم آتا ہے، بیوی کی خدمت خاوند نہیں کرے گا بلکہ بیوی خدمت کرے گی کس کی؟ خاوند کی۔ اور جس حدیث کے متعلق شوافی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا کیا تھا، تو اس کے متعلق کہیں گے کہ وہ شریعت موسویہ میں تھا، شریعت محمدیہ میں ایسا درست نہیں ہے بلکہ مال دینا ہوگا۔ اور یہ جو وہاں پر بیوی کے متعلق آپ کہہ رہے کہ اس میں بیوی کی خدمت ہو گئی ہے، وہ تو بیوی کی خدمت نہیں ہوئی تھی، وہ تو شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے نا، وہ تو شعیب علیہ السلام کی ملکیت تھی۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قول قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رجل اہدى الی قوسا ممن كنت اعلم الکتاب والقرآن، کہ ایک شخص کو میں قرآن کریم اور لکھائی سکھاتا تو اس نے بدلے میں ہدیے میں مجھے ایک قوس دی ہے، ولیست بمال، وہ مال نہیں ہے، یعنی اجرت وغیرہ کے طور پر نہیں، فرمی علیہ فی سبیل اللہ، میں اس سے جہاد بھی کرتا ہوں۔ قول فرمائیں کنت تحب ان تطوق طوقا من نار، اگر آپ کو یہ پسند ہو نا کہ آپ کو جہنم میں ایک طوق پہنایا جائے تو پھر اسے لینا، فاقبلها، ورنہ چھوڑ دے۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ یہاں پر جو حدیث ہے نا اس میں تو ایسا ہے گویا کہ یہ چیزیں کیا ہے؟ ممنوع ہیں۔ یہ جو تحدید و وعید ہے نا اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کریم پر اجرت لینا، اس کی تعلیم پر پیسے لینا ناجائز ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ اگر کیا ہو ضرورت ہو اور دینی تقاضا ہو تو پھر اسی صورت میں جو اجرت لی جاتی ہے نا وہ تو عبادت کے طور پر نہیں لی جا رہی نا، بلکہ کس لیے؟ حبس وقت کی وجہ سے اجرت لی جاتی ہیں۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ اور یہ جو تعلیم دینا ہے نا کتاب اللہ کا، یہ عبادت بھی ہیں اور ایک عام ضرورت بھی ہے، ہماری دینی ضرورت ہے، صرف عبادت بھی نہیں۔ باب احیاء الموات والشرب، جیسے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بنجر زمینوں کی زندہ کرنے اور اس میں کیا کرنا، کاش کے قابل بنانے کے متعلق، اور اس طرح سے پانی، ندی وغیرہ نالی بنانے کے متعلق احکام مسائل ذکر کر رہے۔ الفصل الاول، عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمر ارضا لیست لأحد، اگر کوئی زمین آباد کرے، یا عمر بھی پڑھ سکتے، فهو حق، اس کا زیادہ حقدار ہے۔ قال اور وقضى بعمر فی خلافته، عمر سے نبی اپنی خلافت میں اس کا فیصلہ کیا تھا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان صعب بن جثامہ، صعب بن جثامہ سے جنہ قولو کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جناب پر اسلام کو فرماتی سنا ہے کہ لا حما الا للہ ورسولہ، کہ حما چراگاہ یہ کسی زمین پر قبضہ ڈالنا اور حدود بندی کرنا یہ کیا ہے؟ صرف اللہ و رسول کا حق ہے، کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہے۔ رواہ البخاری۔ اس بات کا کیا معنی ہے کہ پہلے زمانے میں جو قبیلے کے سردار وغیرہ ہوتے تھے نا وہ خاص جگہوں کو قبضے میں لیتے تھے، پھر اس میں کسی اور کو نہیں چھوڑتے، بس صرف انہی کی وہ زمین ہو جاتی تھی۔ تو ایسا کرنے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ حما ہر کسی کا نہیں ہوتا کہ بس وہ کیا کر دے، اپنی مرضی کے مطابق حد بندی لگا دے۔ اگر وہ زمین اس نے خریدی ہیں یا کسی سے میراث میں ملی ہیں ہبے میں،
تب تو اس کی اپنی زمین ہے، لیکن ایسا تو نہیں کر سکتا کہ ہر جگہ پر قبضے ڈالے اور پھر آباد کر دے کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ حما سے محفوظ جگہ مراد ہے، اور اللہ کی حما کیا ہے؟ محارم ہے۔ وعن عروة رضی اللہ عنہ قول، عروہ سے کہتے قول، خاصم الزبیر رجل من الانصار فی شراج من الحرہ، زبیر سے کا جھگڑا ہوا ایک انصاری شخص کے ساتھ حرہ علاقے میں جو پانی کی نالی تھی نا اس کے متعلق۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پہلے میں پانی پلاؤں گا اور پھر یہ پلائے گا، یا اس نے زیادہ پانی دیا ہے نا، یہ ذرا کم دے گا، اوپر ٹخنوں تک نہیں چھوڑے گا پانی کو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا زبیر تم پلاؤ، ثم ارسل الماء الی جارک، پھر اس کے بعد پڑوسی کو دینا۔ فقال الانصاری، انصاری نے جواب میں کہا کہ ان کان ابن عمتک، یہ تو آپ کا پھوپھی زاد ہے، اس لیے آپ ایسا کر رہے۔ فتلون وجهه، آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ ثم قال، کہا اس کیا زبیر، ثم حبس الماء حتى يرجع الى الجدر، تم پھر پانی کو کیا کرنا کہ بند بھی کرنے تک کہ وہ باڑ تک، منڈیر تک چڑھ جائے۔ ثم ارسل الماء الی جارک، پھر اس پڑوسی کے لیے چھوڑ دینا۔ فاستوى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الزبیر حقه فی صریح الحکم، تو پیغمبر نے پورا حق حاصل کیا کس کے لیے؟ زبیر کے لیے، صریح حکم کے مطابق۔ حین احفظه الانصاری، جب انصاری نے غصہ دلایا اور بلا وجہ بات کہہ دی۔ وکان شرع علیہما بامر لہما فیہ سعۃ، حالانکہ پہلے تو پیغمبر نے ایسا فیصلہ کیا تھا اور ایسا مشورہ دیا تھا کہ جس میں دونوں کے لیے وسعت بھی تھی، آسانی بھی تھی۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تمنعوا فضل الماء، زائد پانی اس کو نہ روکو، اس سے دوسروں کا پیدا ہوگا۔ لتمنعوا بفضل الکلى، اس سے تو پھر کیا ہوگا؟ زائد گھاس فصل وغیرہ پیداوار بھی رک جائے گی۔ رواہ متفق علیہ۔ وعنہ قول، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، تین شخصوں سے اللہ محبت کا کلام اور نظر محبت سے نہیں دیکھیں گے۔ رجل حلف علی صلة، ایک آدمی ہے بلا جا قسم کا ہے کہ یہ جو میرا سامان ہے نا، لقد اوتي بها اکثر مما اوتي، یہ جو تم دے رہے نا، سے مجھے زیادہ دیا جا رہا تھا، اور حالانکہ نہ دیا جا رہا ہو، کاذب، اس میں جھوٹ بول رہا ہو۔ نمبر دو، رجل حلف علی یمین کاذبۃ بعد العصر، ایک وہ آدمی ہے جو عصر کے بعد، عصر کی قید اتفاقی ہے یا قسم میں تغلیظ پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات عصر کے بعد لوگ قسم دیتے ہیں کہ وہ کیا کر دے سے نازک وقت میں بھی جھوٹی قسم کا، لیقتطع بها مال رجل مسلم، کسی کا مال اپنے لیے کر دے اور وہ مال اس کا نہ ہو۔ نمبر تین، ورجل منع فضل ماء، کی زائد پانی کو بھی روک دے جس سے اسے حاجت نہ ہو۔ فیقول اللہ، اللہ اسے فرمائیں گے کہ الیوم امنعک فضلی کما منعت فضل ماء لم تعمل یداک، کہ آج میں اپنے فضل کو تم سے روکتا ہوں جیسے تم نے میرے فضل کو روکا تھا، اور یہ جو پانی تھا نا تم نے نہیں بنایا تھا، یہ تو میری قدرت سے چل رہا تھا۔ متفق علیہ۔ وذکر حدیث جابر فی باب المنہی عنہ من البیوع، یا وذکر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الفصل الثانی، عن الحسن عن سمرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، من احاط حائطا علی الارض، جو آدمی حد بندی کرے کسی زمین پر، یعنی احیاء کے بعد، فہو لہو، زمین اس کی ہو جائے گی، آباد رکھے گا۔ رواہ ابو داود۔ وعن اسماء بنت ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقطع للزبیر نخیلا، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر صاحب کو باغ دیا تھا۔ اقطاع کا معنی ہے نا کسی جگہ کو کیا کرنا، جائیداد کے طور پر کسی کے لیے متقرر کرنا، حکم دینا، تعین کرنا۔ رواہ ابو داود۔ اقطاع کا کیا معنی ہے کہ خلیفہ ہو یا جو نائب ہو، وہ کسی کارنامے کی وجہ سے کسی کو جاگیر دے دینا تو اس کو کہتے ہیں اقطاع۔ جیسے کہ پیغمبر علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر کو کیا کر دیا تھا، انعام کے طور پر ایک جاگیر دی تھی، تو ایسا کرنا درست ہوتا ہے۔ جیسے سے فسالار بعض اوقات کرتے نا، انعام رکھتے کہ اگر تم نے یہ کارنامہ انجام دیا، یہ کیا یا وہ کیا، مثلا یا فلاں مورچہ تم نے جیت لیا نا، یا کافروں کو شکست دیا، فلاں شخص کو مار دیا، تمہیں یہ انعام دیا جائے گا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطع للزبیر حدر فرسه فاجر فرسه حتى قام ثم رمى بسوت فقال من حيث بلغ الصوت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زبیر کے لیے اس کے گھوڑی کی دوڑ کی بقدر زمین جاگیر کے طور پر دی تھی۔ حضر سے کیا مراد ہے؟ دوڑنا۔
اس نے کیا کر دیا، گھوڑے کو دوڑایا، حتی قام، پھر جب وہاں رک گیا، ثم رمى بصوته، پھر آگے اس کی جو لاٹھی تھی نا یا درہ وغیرہ اس کو پھینک دیا، فقال اعطوه من حيث بلغ الصوت، جہاں سے یہ تم کیا کر دو، پھینک دو، اور جہاں پر یہ گر جائے نہ پہنچ جائے یہ درہ وغیرہ، وہاں تک زمین اس کو دو۔ رواہ ابو داود۔ وعن علقة بن وائل عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطعه ارضا، وائل صاحب کو بھی کیا کر دی تھی، علقمہ بن وائل کو زمین دی تھی اس کے ابا جان کو، علقمہ کے ابا جان کو بھی، حضرموت علاقے میں جو یمن کا ایک شہر، قول فارسل معی معاویہ، میرے ساتھ معاویہ کو بھیجا تھا، قول، اور پھر اس سے کہا تھا کس نے، پیغمبر اسلام نے، کہ اعطوہا ایاہ، کہ یہ فلاں فلاں جگہ کس کو دو، وائل کو دو۔ رواہ الترمذی والدارمی۔ وعن ابیس بن حمال الماربی، ابیس بن حمال ماربی کہتے ہیں، ماربی، یا پر کیا ہے، با پر شد، مارب علاقے کی طرف منصوب ہے، یمن میں ایک علاقہ ہے، نمکین سا علاقہ ہے، شوریدہ، کہہ رہے کہ انہو وفد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد کی صورت میں تھے، فاستقطعه الملح الذی بمارب، مارب علاقے میں جو ایک جگہ تھی نا، یا کان، نمک کی جو کان تھی، مائن آف دا سالٹ، فاقتو یا وہ کیا کر دیا تھا، ابیز بن حمال کو دیا، فلما ولا، جب وہ جانے لگا، ابیز بن حمال، قال رجل، کسی نے کہا یا رسول اللہ انما اقتتله الماء العدہ، تم نے اس کو کیا کر دیا، آپ نے اس کو جو زمین دی نا وہ کیا ہے، پانی والا مکان ہے، وہاں پر پانی وغیرہ ہوتا ہے، قال کا فرجعه منه، پھر اس سے وہ کیا کر دیا، وہ زمین لیا، فقال کا کہ وسالت، اس سے پوچھا کہ ماذا يحمى من الاراکی، کہ کیا کیا چیز محفوظ کی جاتی ہے نا، قال کا ما لم تنلہ اخفاف الابل، کہ وہ جگہ آپ کو مل جائے گی نا جہاں تک اونٹوں کا چلنا نہ پہنچتا ہو، اخفاف خوب کی جمع ہے نا، مراد کیا ہے، اونٹ کے کر، یعنی جو دور واقع ہونا اور لوگوں کی حاجت اس سے وابستہ نہ ہو، دور والا علاقہ ہو، اس کو آدمی اگر خیمہ بنائے تو خیمہ بنا سکتے ورنہ نہیں بنا سکتا۔ تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بیان کر رہے کہ جب وہ ابیس صاحب گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو جگہ دینا وہاں سے پیدا اٹھانا آسان تھا، اور جس جگہ سے پیدا اٹھانا آسان ہو یا جو معدن ہو اور اس میں مشقت وغیرہ نہ ہوتی ہو نا، تو پھر اس میں سارے لوگ برابر ہوتے، جس سے گھاس پانی وغیرہ، لیکن اگر اس میں مشقت ہونا تو پھر مشقت کی صورت میں وہ جگہ جاگیر کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کسی جگہ کو خیمہ بنانا اس وقت درست ہے جہاں تک لوگوں کی رسائی نہ ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون شرکا فی ثلاث، تین چیزوں میں شریک مسلمان، فی الماء زائد پانی میں، والکلأ وہ گاس جو خودرو گاس ہو، یعنی خود سے اگ گئی ہو، والنار تیسری چیز کیا ہے، آگ ہے، جیسے کیا کر لے آپ سے کوئی چراغ وغیرہ کو آگ لگانا چاہے یا آپ سے آگ لے جانا چاہے، سالن وغیرہ یا کسی چیز کے پکانے کے لیے، رواہ ابو داؤد ابن ماجہ، کیونکہ آگ لگانے سے کم نہیں ہوتی، زیادہ ہوتی ہے۔ وعن اسمر بن مدرس قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعته، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس سے میں نے بیعت کی، فقال کہ من سبق الى ماء لم يسبقه الیہ مسلم، کہ اگر ایک آدمی کسی جگہ پر پہنچ جائے یا پانی وہاں سے لے اور پہلے سے کسی نے نہ لیا ہو، فهو له، اس کا ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پانی کا احراز کرے یا کسی برتن میں پانی لے تو پھر اس کی ملکیت ہوگی، اس کا بیچنا درست ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی لینا چاہے، رواہ ابو داود۔ وعن طاووس مرسلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا مواتا من الارض فهو له وعادی الارض للہ ورسولہ، اور جو قدیم زمینیں ہیں نا جن کے مالک معلوم نہ ہو، وہ کیا ہے، اللہ و رسول کے، منع بیت المال کے لیے ہیں، ثم ہی لکم منی، پھر اگر وہ کیا کرے، تصرف وغیرہ کر لیا، میں کسی کو دوں تو پھر وہ اسی کی ہوگی۔ رواہ الشافعی اور رویہ فی شرح سنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقطع عبداللہ بن مسعود الدور بالمدینہ، عبداللہ سے کو بھی کچھ گھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دی تھی، وہ بین الظہرانین عمارت الانصار من المنازل والنخل، وہ گھر عمارت الانصار جو ہے نا جہاں پر یہ علاقے تھے، گھر وغیرہ تھے،
اور جو درخت تھے وہاں پر یہ گھر تھے. فقال بنو عبد بن زہرہ بنو عبد بن زہرہ نے کہا کہ نکب عنا ابن ام عبد کہ عبداللہ بن مسعود ہم سے کیا کر دو، ہٹا دو. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فلم ان بعثنی اللہ اذن، پھر کس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، پھر کیوں بھیجا؟ ان اللہ لا یقدس امتن، اس امت کو اللہ پاک نہیں رکھے گا، ان کا احترام نہیں کرے گا. لا یؤخذ للضعیف فیہم حقہ، کہ ان میں سے ضعیف کے اگر حق نہ لیا جائے، نہ ضعیف کو چھوڑ دیا جائے، بے یار و مددگار کیا جائے، تو اسی امت کو اللہ کیا نہیں کرے گا، ان پر رحم نہیں کرے گا. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی السیل المحزوران فی المحزور ان یمسک حتی یبلغ الکعبین، کہ اگر کسی جگہ پر پانی دیا جا رہا ہو کھیت وغیرہ کو، تو اس میں حکم ہے نا کہ اس سے پانی دیا جائے کھیت کو یہاں تک کہ اس میں پانی کھڑا ہو جائے. محظور جو ہی کیا ہے، ایک عالم صفت سے منقول ہو چکا ہے. قضاء آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ فسیل المحظور، اس نہر کے متعلق یمسک، اسے روکے گا، اسے پانی دے گا حتی یبلغ الکعبین، کے اوپر کو پہنچ جائے. ثم یرسل الاعلی علی الاسفل، پھر نمبر بنمبر، نوبت بنوبت، اوپر والے جو کہتے نا اسی نیچے والے کے لیے چھوڑ دے گا پانی کو. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. عن سمرہ بن جندب انہ کانت له عضد من نخل فی حائط رجل من الانصار، سمرہ سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے درختوں کا ایک جھنڈ تھا ایک انصاری شخص کے باغ میں. ومع الرجل اہلہ، اور جس شخص کے باغ میں اس کا کیا تھا درخت وغیرہ تھے، اس کے پاس گھر والی بھی ہوتے تھے، یعنی بھی وغیرہ. فکان سمرہ يدخل علیہ، سمرہ جب وہ پر آتا تو فیتعذى به، اس شخص کو اس سے تکلیف ہوتی تھی. فاتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فذکر له ذلك، یہ بات ذکر کر دی کہ اس کہانی سے مجھے کیا ہوتی ہیں، یعنی خوشگواری نہیں رہتی میری. فطلب الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبیعہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ کیا کر دے، اس کو بیچ دے. فابا، اس نے کہا کہ نہیں بیچنا چاہتا. فطلب ایناقلہ، پھر اس سے یہ مطالبہ کیا کہ تم کیا کر دو، اس کو نقل کر دو، منع اس کی جگہ آپ کو کسی اور جگہ پر درخت دیں گے، تم یہ درخت اس کے لیے چھوڑ دو نا، وہ کسی اور جگہ پر آپ کو اتنے درخت دے گا. فابا، پھر بھی کہا کہ نہیں میں نے نہیں دینے ہیں. قال کہا کہ فہبہ لہ، اس کو ہبہ کر دو. ولکا کذا، آپ کو جنت میں اتنا ملے گا، یعنی امرا رغبہ فی، پیغمبر سے نے اس کو رغبت دی. فابا، پھر بھی کر کے. فقال کہا انت مضار، آپ تو ضرر دینے والے ہیں، آپ تو کیا کر رہے ہیں، نہ تو بیچنا چاہ رہے ہیں، نہ اس کے بدلے کچھ اور لینا چاہ رہے ہیں، نہ ہبہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ اس شخص کو ضرر دینا چاہ رہے ہیں. فقال للانصری، اس انصری شخص کو کہا کہ آدمی ایسا نہیں کر رہا نا، تم ایسا کر لو کہ اذهب فاقطع نحلہ، اس کے درخت کاٹ دو. رواہ ابو داؤد. ذکر حدیث جابر من احیا ارضا فی باب الغزو بروایت سعید ابن زید. وسنذکر حدیث ابی سرمہ من ضار، جو آدمی کسی کو ضرر دینے کے لیے کچھ کرے گا، اضر اللہ به، اللہ اس کو بھی ضرر دے گا. فی باب ما ینہی من التہاجر، وہاں پر بھی اس طرح کی حدیث بیان ہو گئی ہیں. الفصل الثالث. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت یا رسول اللہ، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما الشیء الذی لا یحل منہ، کون سی چیز کا روکنا جائز نہیں؟ قال الماء، پانی، والملح، نمک، والنار، آگ. قال قلت یا رسول اللہ هذا الماء قد عرفناه، پانی کے متعلق تو ہم پہچان گئے کہ لوگوں کی اور جانوروں کی اس کی طرف ضرورت ہے. فما بال الملح والنار، یہ نمک اور آگ اتنی اہم کیوں؟ قال فرمایا یا حمیرہ، اے سرخ، یا حمیرہ منینے اے خوبصورت، من آتا نارن فکأنما تصدق بجمیع ما انزجت تلک النار، جو آدمی کسی کو آگ دے گا نا اور اس آگ سے جو جو چیز پک جائے تو سمجھ لینا کہ اس نے وہ چیز صدقہ کر دیا. من آتا ملحن، جو آدمی کسی کو نمک دے گا، فکأنما تصدق بجمیع ما طیبت تلک الملح، تو سمجھ لینا کہ اس نمک سے اس سالن کھانے وغیرہ کا جو ذائقہ اچھا ہوا، گویا کہ اس نے ان چیزوں کا صدقہ کیا. ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء
فَكَنَّمَا عَتَقَ رَقَبَةً، اور جو آدمی کسی جگہ پر کسی کو پانی پلائے گا اور وہاں پر پانی بھی موجود ہے تو سمجھ لیں اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِّن مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ، اور جہاں پر پانی موجود ہی نہ ہو وہاں پر نہ پایا جائے اور وہاں پر اگر کیا کر دے کسی کو پانی پلا دے فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا، گویا اس نے کیا کر دیا اس نفس کو مرنے سے بچایا، اس کو زندہ رکھا۔ رواہ ابن ماجہ۔